الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک عظیم المرتبت صوفی بزرگ تھے۔ آپ 1165 عیسوی میں اندلس میں پیدا ہوئے اور 1240 عیسوی میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ نے تقریباً 75 سال کی عمر پائی۔ آپ کے والد گرامی کا نام علی بن محمد تھا اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ آپ کے والد ایک زاہد متقی پرہیزگار شخص تھے اور ایک ولی کامل تھے۔ آپ کی والدہ بھی زاہدہ عابدہ تھیں اور ایک ولیہ تھی۔ آپ کے ماموں بھی اپنے زمانے کے ایک معروف ولی کامل تھے۔ آپ کے چچا بھی ایک صوفی بزرگ تھے اور اس انتہائی پاکیزہ ماحول میں حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پرورش پائی۔ آپ کے والد گرامی کی نرینہ اولاد نہیں تھی تو آپ حضرت سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کی خدمت میں دعا کی درخواست کی کہ آپ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کریں کہ وہ مجھے نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کی۔ رب کائنات نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور علی بن محمد کے گھر حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی۔ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچپن سے ہی عبادت گزار تھے اور رب کائنات کے ذکر میں اپنی صبح اور شامیں بسر کیا کرتے تھے۔ رب کائنات نے آپ کو خاص علوم سے نوازا۔ آپ نے دین اسلام کو سیکھا اور دین سیکھنے کے لیے آپ نے مختلف علاقوں کا سفر کیا۔ آپ نے مدینۃ الرسول کا سفر کیا، آپ دمشق تشریف لے گئے، پونیا تشریف لے گئے، آپ نے ایران کا سفر کیا، مصر کا سفر کیا، مختلف علاقوں میں آپ تشریف لے گئے اور اساتذہ سے اور صوفیاء سے ملاقاتیں کی۔ آپ ایک صاحب معرفت شخصیت تھے اور حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملے تو دونوں شخصیات نے آپس میں کوئی کلام نہیں کیا، بس ایک دوسرے کی زیارت کی اور اپنے اپنے راستے پہ چل پڑے۔ بعد میں کسی نے حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نے حضرت محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ سے ملاقات کی ہے اور کیف وجدتہ، آپ نے ان کو کیسا پایا؟ تو حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ وہ بحر الحقائق لا نہایت لہ، کہ وہ حقائق و معارف کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تصوف کے حقائق کو جس طرح بیان کیا، نہ آپ سے پہلے کسی بزرگ نے اس انداز میں ان حقائق کو بیان کیا اور نہ ہی آپ کے بعد کسی نے ان حقائق کو حضرت شیخ اکبر کے انداز میں بیان فرمایا۔ آپ نے 600 کے قریب کتب لکھی، جن میں سے سب سے زیادہ شہرت آپ کی تصنیف فتوحات مکیہ کو نصیب ہوئی اور پھر آپ نے فصوص الحکم تصنیف فرمائی اور آپ کی ایک تصنیف کبریت احمر کو بھی بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ اور حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ایسے بزرگ تھے کہ جو عالم بھی تھے اور آپ ایک صوفی تھے، صاحب تقویٰ تھے۔ آپ فرائض کی پابندی کرتے، واجبات کی پابندی کرتے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی بھی
آپ پابندی فرماتے، کثرت کے ساتھ آپ رب کائنات کی عبادت کیا کرتے۔ رب کائنات نے آپ کو خلق اور کردار بھی بہت حسین عطا فرمایا۔ ایک شخص تھا جو حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بغض رکھتا تھا اور آپ پر لعنت کیا کرتا تھا۔ جب اس کا وصال ہوا تو حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے، اور نماز جنازہ میں شریک ہونے کے بعد جب آپ اپنے گھر واپس لوٹے اپنی خانقاہ میں، تو آپ نے رب کی بارگاہ میں رجوع کیا، اللہ کا ذکر کرنے لگے، رب کی بارگاہ میں التجائیں کرنے لگے، اور کوئی چیز آپ نے تناول نہیں فرمائی۔ ظہر کی نماز آپ نے ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ رب کائنات کا ذکر کرنے لگے اور رب کی بارگاہ میں التجائیں کرنے لگے۔ پھر عصر کا وقت آیا، نماز عصر ادا کی، اور پھر رب کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا اور التجا کرنے لگے اور رب کا ذکر کرنے لگے۔ آپ نے کوئی چیز تناول نہیں کی، یہاں تک کہ مغرب کی نماز ادا کی، عشاء کی نماز ادا کی۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ باہر نکلے اور آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ لاؤ۔ تو خادم نے کہا کہ حضور آپ نے آج سارا دن کچھ بھی نہیں کھایا اور سارا دن رب کی عبادت میں اللہ کے ذکر میں بسر کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بات یہ تھی کہ وہ شخص جو آج فوت ہوا ہے وہ مجھ پہ لعنت کیا کرتا تھا، اور اس کی بخشش نہیں ہو رہی تھی، اس کی مغفرت نہیں ہو رہی تھی۔ تو میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا جب تک تو اسے نہیں بخشے گا میں اس وقت تک تیرے دروازے سے نہیں ہٹوں گا۔ تو میں صبح سے لے کر آج دن سے لے کر عشاء تک اس کے لیے التجائیں کرتا رہا اور دعائیں کرتا رہا، اور میں نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد بھی کیا، اور اس کا ثواب میں نے اس شخص کو ایصال کیا، جو کہ ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ کریم کا وعدہ ہے، جو 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے میں اس کو بخش دیتا ہوں، اس کی مغفرت فرما دیتا ہوں۔ تو ایک شخص جو اپنی زندگی میں حضرت شیخ اکبر پر لعنت کیا کرتا تھا، آپ سے بغض رکھا کرتا تھا، وہ جب دنیا سے گیا تو حضرت شیخ اکبر نے اس کے ساتھ بھی اس طرح محبت کا اظہار کیا اور اس کے لیے اس طرح اس کی بخشش کی اور مغفرت کی دعائیں کی۔ ایک شخص تھا جو آپ کے شیخ، آپ کے پیر پر وہ اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا، انہیں سب و شتم کیا کرتا تھا اور ان سے دشمنی رکھا کرتا تھا، تو آپ نے بھی اس کے ساتھ تعلقات کو ختم کر دیا۔ ایک دن آپ رات کو آرام کر رہے تھے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور سرکار نے آپ سے فرمایا کہ ابن عربی تو نے فلاں شخص سے اپنے تعلقات کو ختم کر دیا ہے، وہ تمہارے پیر کے بارے میں چند باتیں کرتا ہے، حالانکہ وہ مجھ سے تو محبت کرتا ہے، میرا تو وہ عاشق ہے۔ تو جب سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے اپنے اس رویے پر معذرت کی، اور پھر آپ اس شخص کے پاس گئے اور آپ نے اس کو راضی کیا۔ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جو کتب تصنیف فرمائی اس میں آپ نے تصوف کے جو مختلف موضوعات ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور آپ نے چونکہ ایسے موضوعات کو بیان کرنا شروع کیا جو اس سے پہلے صوفیاء نے یا علماء نے بیان نہیں فرمائے تھے، اور اس میں کچھ ایسی اصطلاحات بھی آپ نے ذکر فرمائی کہ جن سے لوگ واقف نہیں ہوتے۔ اس بنا پر بہت سارے لوگ آپ کے کلام کو صحیح معنوں میں نہ سمجھ سکے، اور آپ پہ تنقید بھی ہوئی، آپ پہ اعتراض بھی ہوا، اور آپ کا جو علمی مقام ہے اس کے حوالے سے اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ یورپ میں، مغرب میں حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بہت کام ہوا، ان کو پڑھا گیا، ان کی کتب کے تراجم کیے گئے، اور یہ جو ایک معروف تھیوری پیش کی جاتی ہے زمان و مکان کی، اس کے حوالے سے علامہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مقام پہ فرمایا کہ 3 طرح کے لوگوں نے اس نظریے پر، اس تھیوری پر کلام کیا ہے۔ ایک فلاسفہ ہے، اور دوسرے متکلمین ہیں، اور تیسرے صوفیاء ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ان میں اس عنوان پر جو سب سے بہترین کلام ہے وہ صوفیاء کا ہے، اور علامہ اس بات کی
چاہت رکھتے تھے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حوالے سے جو کچھ کلام کیا، جو کچھ لکھا، وہ اس کو جان سکیں۔ لیکن اس وقت علامہ کے دور میں انہیں کوئی ایسی شخصیت نہ مل سکی جس سے آپ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس نظریے کے بارے میں صحیح طور پہ جان سکیں۔ ایک ہی شخصیت تھی کہ جو ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو صحیح معنوں میں سمجھتے تھے، ان کے مقام و مرتبے کو بھی اور ان کے کلام کو بھی اور ان کی کتب کے بارے میں بھی وہ صحیح معنوں میں معلومات رکھتے تھے۔ وہ خواجہ خواجگاہ پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی تھی۔ علامہ اقبال نے پیر صاحب کی طرف ایک مکتوب روانہ فرمایا، اس میں پیر صاحب کی خدمت میں عرض کی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کچھ اکتساب فیض کروں، اور ابن عربی علیہ رحمہ نے، شیخ اکبر نے جو اس نظریے کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس بارے میں آپ سے جان سکوں اور آپ سے رہنمائی حاصل کروں۔ لیکن قبلہ پیر صاحب چونکہ اس وقت بیمار تھے اور عمر کے آخری حصے میں تھے، اس لیے علامہ کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ تو حضرت شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ جتنی بھی تصانیف ہے، اس وقت بھی شرق و غرب میں آپ کی کتب کو پڑھا جاتا ہے اور کئی زبانوں میں آپ کی ان کتابوں کے ترجمے ہوئے۔ حضرت شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو دور تھا وہ بڑا ہی پرفتن دور تھا۔ آپ کی ولادت 1165 میں ہوئی اور آپ کی وفات 1240 میں ہوئی۔ یہ وہ عرصہ تھا جس میں ساری دنیا میں بالعموم اور جو امت مسلمہ تھی، اسلامی دنیا، اس میں بہت سارے فتنے پیدا ہوئے اور امت مسلمہ بہت سارے سنگین مسائل کا شکار ہوئی۔ یہ وہی دور تھا جس میں چنگیز خان بھی اٹھا اور اس نے اسلامی دنیا کو تہس نہس کر دیا۔ بلا شبہ لاکھوں مسلمان اس دور میں شہید ہوئے، اور یہ دور وہی تھا جو ابن عربی علیہ رحمہ کا دور تھا۔ اور اس موقع پر، اس مشکل دور میں، ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کوشش کی کہ شخصیات کو تیار کیا جائے، کردار سازی کی جائے، دین اسلام کی تعلیمات کو پھیلایا جائے، اور لوگوں میں جو ایک مایوسی کی کیفیت پیدا ہوتی جا رہی ہے اس مایوسی کو ختم کیا جائے۔ اور اس حوالے سے بھی محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو خدمات ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کا فہم عطا فرمائے، آپ کے رستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شیخ اکبر علیہ رحمہ کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا